بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو۔ دوستو، وہ وجوہات جن کی بنا پہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک ہے دین کا بدل دینا۔ جیسا کہ ہم نے ایک روایت میں پڑھا تھا، حضور نے فرمایا المارق من الدین التارک للجماعہ، وہ شخص جو دین سے نکل جائے، جماعت کو چھوڑ دے، اس شخص کو قتل کرنا جائز ہے بلکہ لازم ہے۔ اور یاد رکھیے، یہاں بھی وہی تفصیل ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہر بندے کی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی آدمی کو اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ جی اس کو قتل کر دو کیونکہ اس نے اپنا دین بدل لیا ہے، بلکہ یہ حکومت وقت ہی کی ذمہ داری ہے کہ حکومت اسلامیہ اس کے بارے میں معلوم کرے گی کیا واقعتاً اس کے بارے میں یہ جو بات معروف ہوئی ہے کہ اس نے اپنا دین بدل لیا ہے وہ درست ہے۔ اگر وہ بات درست ثابت ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اس کو 3 دن تک قید میں رکھا جائے گا اور علماء کو اس کے پاس بھیجا جائے گا جو اس کے شکوک و شبہات دور کریں گے کہ تم اسلام سے کیوں پھرے ہو، دین کیوں چھوڑا ہے۔ جو وجہ وہ بیان کرے گا، علماء اس کے شکوک و شبہات کو دور کریں گے تاکہ وہ واپس لوٹ آئے، اور اگر وہ واپس لوٹ آئے گا تو وہ عام مسلمانوں کی طرح ہوگا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے شکوک و شبہات کے دور ہو جانے کے باوجود بھی کفر پر ڈٹا رہے گا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، شریعت اسلام میں جو بنیادی ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لہذا کسی شخص کو جب ایمان میں، دین میں، اسلام میں داخل کیا جاتا ہے تو یہ ترتیب ہے کہ اس کو باقاعدہ کہا جاتا ہے تم پورے شرح صدر کے ساتھ، اپنے دل کے یقین کے ساتھ ایمان کو قبول کر رہے ہو یا کوئی زبردستی ہے۔ تو اگر وہ پورے شرح صدر کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ ایمان کو قبول کرے گا تو پھر اس کو کلمہ شہادت پڑھا کے ایمان و اسلام میں داخل کیا جائے گا۔ اب اگر یہ دین میں آ گیا ہے تو اب یہ پابند ہے، اب یہ اس دین کو چھوڑ نہیں سکتا، اب اس کے لیے وہ تمام تر شرائط ضروری ہیں جو دین اسلام کے اندر ہیں۔ لہذا اگر کوئی اس کے بعد دین سے چلا جائے گا تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے شکوک و شبہات دور کرنے کا انتظام کرے، اور اگر نہ ہو اور وہ اپنے شکوک و شبہات کے دور ہونے کے باوجود بھی اپنے کفر پر ڈٹا رہے تو پھر اس کو قتل کرنے کا حکم ہے، اور یہ حکم بھی صرف اور صرف حکومت اسلامیہ کو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔